دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بابا فرید گنج شکر کی زندگی کے دلچسپ واقعات بتائیں گے۔ بابا فرید کون تھے؟ ان کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ انہوں نے ابتدائی زندگی کیسے گزاری؟ ان کی شادی کس سے ہوئی اور یہ پاک پتن میں کیسے آئے؟ پاک پتن ہر سال عرس کے موقع پر کون کون سی تقریبات ہوتی ہیں؟ جنتی دروازہ کیسے کھلتا ہے؟ رسم پیچا کیا ہے اور سجادہ نشین اپنی پگڑی کے ٹکڑے کیوں کرتا ہے؟ مزارات کو غسل دینے کا رواج کیا ہے؟ بابا فرید کے مزار کی توسیع کیوں نہیں کی جا سکتی؟ وجہ کیا ہے؟ پاک پتن شہر کی تاریخ کیا ہے؟ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف کلاک چینل۔ میں ہوں سید عمار۔ خاندانی پس منظر۔ حضرت بابا فرید گنج شکر خطہ ملتان کے ان اولیاء کرام میں سے ہیں جن پر زمانہ ہمیشہ فخر اور عالم اسلام ناز کرتا رہے گا۔ آپ کا اصل نام فرید الدین مسعود تھا اور لقب گنج شکر۔ آپ تقریباً 800 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق سے ملتا ہے۔ آپ کے اجداد افغانستان سے ہندوستان تشریف لائے۔ اولین قیام لاہور میں کیا۔ آپ کے والد قاضی جمال الدین سلمان لاہور میں قاضی کے منصب پر فائز تھے۔ پھر آپ کا خاندان ملتان کے قریب ایک قصبے کوٹھے وال میں قیام پذیر ہوا۔ یہیں 1186 میں بابا فرید گنج شکر کی ولادت ہوئی۔ بچپن ہی میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی والدہ کا نام کرسم بی بی تھا۔ نام کا مطلب فرید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں یکتا، بے مثال اور لاثانی۔ ابتدائی تعلیم والدہ ماجدہ سے حاصل کی۔ 11 برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ اسی زمانے میں آپ کی ذہانت اور نیکی کا چرچا پورے شہر میں ہو گیا۔ اپنے دور کے مروجہ ظاہری علوم کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ملتان کا قصد کیا۔ مولانا منہاج الدین ترمذی سے فقہ کی معروف کتاب نافع پڑھی اور علوم دینیہ حاصل کرنے کے بعد قندھار تشریف لے گئے۔ وہاں 5 برس قیام فرمایا۔ تفسیر، حدیث، فقہ، صرف و نحو اور منطق میں اعلیٰ قابلیت حاصل کی۔ بابا فرید ریاضت، عبادت اور ترک و تجدید میں بے مثال تھے۔ اس کے بعد وہ دلی روانہ ہو گئے اور اپنے مرشد کے زیر نگرانی روحانی تربیت کے مدارج طے کیے۔ انہوں نے کافی عرصہ ہانسی میں بھی قیام کیا۔ ہانسی کی تنہائی سے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور صوفی ازم کی چاروں منازل عالم ناسوت، عالم ملاکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت طے کی۔ ہانسی کے 20 سالہ قیام کے دوران دینی علوم کے ساتھ ساتھ باطنی اور روحانی علوم بھی حاصل کیے۔ شریعت اور طریقت میں عروج حاصل کیا۔ ان کا چلہ معکوس 40 دن تک کنویں میں الٹے لٹکے رہنے کی روایت کا ذکر بھی ملتا ہے۔ چشتیہ سربراہ۔ مرشد کی وفات پر ان کو چشتیہ سنگت کا سربراہ بنایا گیا۔ وہ معین الدین چشتی اور قطب الدین بختیار کاکی کے بعد اس سلسلے کے تیسرے سربراہ تھے اور حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرشد تھے۔ عظیم صوفی بزرگ تھے جنہوں نے جاگیر ہونے کے باوجود پاک پتن قبرستان میں اگنے والی جھاڑی سے ڈیلے حاصل کر کے پانی میں ابال کر کھاتے، لیکن کبھی کسی سے مستعار شے لے کر نہ کھائی۔ انہوں نے دیگر علماء کرام، صوفیہ کرام، مشائخ اور درویشوں کی طرح محبت، بھائی چارے، امن و امان اور باہمی میل جول کا درس دیا، جس سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ خلفاء۔ آپ کے مشہور خلفاء کے نام یہ ہیں: حضرت علی، احمد علاء الدین صابر کلیری، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت مولانا بدر الدین۔ بابا فرید گنج شکر کے سب سے پہلے خلیفہ کا نام جمال تھا۔ بابا جی نے انہیں الجمال کے نام سے مشہور کر دیا۔ جمال الدین ہانسی انڈیا میں رہتے تھے، دلی سے پاک پتن۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو دلی کی شان و شوکت ہرگز پسند نہ آئی، جس کی وجہ سے وہ پہلے ہانسی اور پھر اجودن یا پاک پتن میں ڈیرہ نشین ہو گئے، لیکن کچھ روایت کے مطابق دلی اور اس کے گرد و نواح کی چشتی اشرافیہ ملتان کے ایک قصباتی نوجوان کو سربراہ ماننے کو تیار نہ تھی اور ان کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ پاک پتن تشریف لے گئے۔ شاید دونوں باتیں درست ہوں کہ ان کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی ہوں اور ان کو اپنے دیش کی عوامی زندگی بھی پسند نہ ہو۔ پاک پتن اس زمانے میں تجارتی شاہراہ پر ایک اہم مقام، درہ ستلج کو یہیں سے پار کیا جاتا تھا۔ یہ بات حادثاتی نہیں کہ پنجاب کے دوسرے کلاسیکی دانشوروں نے تجارتی مقامات پر زندگی گزاری، جہاں ان کو دنیا کے بارے میں اطلاعات ملتی رہتی تھی۔ بہت سی تاریخی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے عالم دور دراز سے گرامر اور زبان دانی کے مسائل حل کرانے کے لیے بابا فرید کے پاس پاک پتن آتے تھے۔ شاعری۔ ان کی شاعری میں فارسی، عربی، سنسکرت کے الفاظ ملتے ہیں۔ وہ پنجابی شاعری کے پہلے شاعر ہیں۔ حامد بن فضل جمالی کا کہنا ہے کہ بابا فرید نے پاک پتن ہی میں شادی کی۔
حالانکہ بعض تاریخی حوالوں کے مطابق وہ دلی میں بادشاہ ناصر الدین محمود کے دربار میں گئے، جہاں بادشاہ نے اپنی بیٹی سے ان کی شادی کی، لیکن بعد میں ہونے والے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے عوامی رنگ میں رہتے ہوئے اپنے طبقے میں ہی شادی کی۔ بیشتی دروازے کی تاریخی حیثیت۔ اسے بیشتی دروازہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بابا فرید گنج شکر کی وفات کے بعد ایک مرتبہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء ان کے مزار پر حاضر ہوئے تو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ اس دروازے پر جلوہ فرما ہے اور فرما رہے ہیں کہ نظام الدین جو شخص اس دروازے میں داخل ہوگا اسے امان ملے گی۔ اس دن سے اس دروازے کا نام بیشتی دروازہ پڑ گیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ منگول فاتح تیمور نے بابا فرید کے مزار کی تعظیم میں پاک پتن کے باشندوں کی جان بخشی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بابا فرید سے کسی نے پوچھا جنت کا دروازہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا ہم جس سے گزر رہے ہیں، یعنی ہمارا عمل اور طریقے زندگی۔ اتفاق سے اس وقت وہ اس دروازے سے گزر رہے تھے، سننے والوں نے وہی دروازہ سمجھ لیا، جبکہ ان کی مراد ایمان و عمل کا دروازہ تھا۔ ہماری رائے میں یہ روایت کہ جو اس دروازے سے گزرے گا اس کو جنت ملے گی، یہ درست نہیں، کیونکہ ہر مسلمان جنت میں سلا کاٹنے کے بعد ویسے ہی جائے گا۔ مسلمانوں نے آخرکار جنت میں جانا ہی ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق قیامت والے دن حساب و کتاب کے بعد ہی جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنی تھی وہ قرآن اور حدیث کی صورت میں موجود ہے، خواب کی بات موت پر نہیں مانی جا سکتی۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے موقع پر کون کون سی تقریبات بابا فرید کے مزار پر ہوتی ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد حضرت دیوان صاحب جلوس کی صورت میں تشریف لاتے ہیں اور جنتی دروازہ کھولنے سے پہلے محفل سما میں شرکت فرماتے ہیں۔ یہ محفل پائنتی کے دلان میں کھڑے کھڑے قائم رہتی ہے اور قوال کھڑے ہوئے پہلے مولانا جامی کی غزل گاتے ہیں۔ اس کے بعد اس مجلس میں حضرت امیر خسرو کا پرکیف کلام اسی مخصوص قدیمی رنگ میں پیش کیا جاتا ہے جس سے عاشقوں کے دلوں پر چھریاں چلنے لگتی ہیں۔ اس کے بعد تالیوں اور گولوں کی گونج میں دیوان صاحب آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے بیشتی دروازہ کھولتے ہیں۔ پہلے خود داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد عوام کا داخلہ شروع ہوتا ہے اور بابا فرید کے لاکھوں پروانے فرید فرید کا نعرہ لگاتے ہوئے جنتی دروازے میں داخل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ رات بھر رہتا ہے۔ دروازے کے افتتاح کے فوراً بعد حضرت دیوان صاحب ایک 8 فٹ لکڑی کے چبوترے پر کھڑے ہو کر کلاوت تقسیم کرتے ہیں۔ یہ رسم بھی پرکیف ہوتی ہے۔ اسی طرح جنتی دروازہ 10 دن محرم کی رات تک کھلا رکھا جاتا ہے اور 11 کو بند ہوتا ہے۔ رسم تقسیم پیچا۔ لفظ پیچا سے مراد ڈور یا پتنگ والا پیچا نہیں، اس سے مراد ایک ٹکڑا کے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کے وصال کے بعد آپ کے بیٹوں میں دستار کے حصول کی خواہش پیدا ہوئی۔ چونکہ حضرت بابا فرید کو اپنے ہر بیٹے سے بہت پیار تھا، اس لیے ہر ایک سمجھتا تھا کہ دستار اسے ملنی چاہیے۔ حضرت بابا فرید نے حضرت نظام الدین اولیاء کو روحانی طور پر اشارہ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹوں میں کوئی تفرقہ پیدا ہو جائے، آپ ان سے کہو کہ وہ اپنی اپنی دستار اتار کر میرے مزار کے اوپر رکھ دیں اور ان کو نشانی لگا کر رکھیں تاکہ آپس میں بدل نہ جائے۔ مزار شریف کو باہر سے تالا لگا دیں اور بعد نماز فجر دروازہ کھولیں۔ جس کی دستار رنگی ہوگی وہی سجادہ نشین ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ صبح کے وقت جب تالا کھولا گیا اور دستار اٹھائی گئی تو ان میں ایک دستار زعفرانی رنگ میں مکمل بھیگی ہوئی تھی، باقی ویسی کی ویسی تھی۔ یہ دستار آپ کے صاحبزادہ حضرت بدر الدین سلمان کی تھی۔ تمام مریدین اور عقیدت مندوں کی موجودگی میں حضرت نظام الدین اولیاء نے ان کے سر پر دستار باندھ دی اور ان کو حضرت بابا فرید کا سجادہ نشین ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کو تقویت پہنچانے کے لیے حضرت بدر الدین سلمان نے اس دستار کے کچھ ٹکڑے کیے اور ان کو لوگوں میں بانٹ دیا تاکہ اعلان کی تصدیق ہو جائے۔ اس روایت کو جاری رکھتے ہوئے یہ رسم آج تک ادا کی جاتی ہے۔ غسل مبارک۔ 10 محرم الحرام صبح تقریباً 11 بجے سجادہ نشین صاحب ہمراہ اپنے عزیز و اقارب اور مریدین درگاہ شریف پر تشریف لاتے ہیں۔ سب سے پہلے مزار مبارک حضرت بابا صاحب اور صاحبزادہ بدر الدین سلیمان کو عرق گلاب اور پانی سے غسل دیا جاتا ہے۔ زائرین تبرک کا وہ پانی حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد روزہ حضور موج دریا تمام سجادگان کے مزارات کو غسل دیا جاتا ہے۔ اس طرح دربار شریف کے احاطے میں موجود ہر مزار کو غسل دیا جاتا ہے اور سارے آستانہ شریف کو دھو دیا جاتا ہے۔ اسی دن رات کو بعد نماز عشاء سجادہ نشین صاحب دربار درگاہ شریف میں تشریف لاتے ہیں اور مزارات پر پیسا ہوا سندل ڈالا جاتا ہے۔ سندل کے اوپر عرق گلاب، عطریات اور گلاب کی پتیاں ڈالی جاتی ہیں اور مزار کا دروازہ 40 دن کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ سندل خشک ہونے پر دیوان صاحب مزار اقدس پر آتے ہیں اور تقریب میں شرکت فرما کر مزار کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور بعد فراغت
معززین کے ساتھ کھانا تناول فرماتے ہیں۔ یہ رسومات صدیوں سے جاری ہیں اور اس کے بعد مزار کا دروازہ ہر خاص و عام کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ بیشتی دروازہ، جنت کا دروازہ جو پاک پتن میں بابا فرید گنج شکر کے مزار پر جو ان کے مرید نظام الدین اولیاء نے ان کے اعزاز میں تعمیر کروایا۔ مزار کے 2 دروازے ہیں، ایک مشرق کی جانب جو نوری دروازہ کہلاتا ہے اور دوسرا جنوب کی جانب جو بیشتی دروازہ، یہ جنت کے دروازے کے نام سے مشہور ہے۔ اس پر لکھا ہے جو اس دروازے سے داخل ہوا اس نے امان پائی۔ مزار کی توسیع ہونے کی وجہ، مزار کی تعمیر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اپنی زیر نگرانی کروائی۔ چونکہ دریائے ستلج اس وقت دربار کے قریب بہا کرتا تھا، لہٰذا حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے حفاظ کرام کی ایک لائن دریا سے لے کر دربار شریف تک کھڑی کر دی اور دریا میں سے اینٹیں دو کر ان حفاظ کرام کو دی جاتی، جو شروع سے لے کر آخر تک اس پر ایک قرآن شریف ختم کرتے۔ اس طرح مزار کی ہر اینٹ پر ایک قرآن شریف پڑھا گیا، اسی لیے ان متبرک اینٹوں کو نہ تو کھیڑا جاتا ہے اور نہ ہی تبدیل کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مزار کی توسیع نہ ہو سکی۔ پاک پتن، پاک پتن پاکستان کا ایک شہر ہے جو صوبہ پنجاب کے ضلع پاک پتن میں واقع ہے۔ یہ ضلع پاک پتن اور تحصیل پاک پتن کا صدر مقام ہے۔ یہ شہر لاہور سے 190 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ پاک پتن شہر کے جنوب میں دریائے ستلج بہتا ہے۔ پاک پتن کماری والا ہیڈ پر ایک ڈیم بنایا گیا ہے جو اس وقت پاک پتن کو بجلی فراہم کرتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے یہاں پہلی اسلامی حکومت قائم کی تھی۔ 300 سالہ مولیہ دور حکومت کے بعد راجہ رنجیت سنگھ یہاں حکمران ہوا، جس کو انگریزوں نے شکست دی اور قیام پاکستان تک قابض رہے۔ پاک پتن کے جنوب میں دریائے ستلج کے پار ضلع بہاول نگر، شمال مشرق میں ضلع اکاڑا، شمال مغرب میں ضلع ساہیوال اور طرف مغرب ضلع وہاڑی واقع ہے۔ پاک پتن ایک تاریخی شہر ہے۔ یہاں کی آبادی بہت کم لوگوں پر مشتمل تھی، لیکن بابا فرید کی آمد کے ساتھ ہی آبادی میں واضح تبدیلی ہوئی۔ یہاں کی سکھ اور ہندو آبادی کو مسلمان کیا، پاک پتن کو امن و سلامتی کا گھر بنایا۔ سب لوگ دور دور سے آتے اور مسلمان ہوتے۔ پاک پتن کو پاک پتن حضرت بابا فرید گنج شکر نے بنایا۔ وجہ یہ تھی کہ یہاں کی آبادی غیر مسلم تھی اور نام بھی غیر مسلم کے مطابق اجودن ہو گیا۔ پاک پتن اصل میں ایک دریا کے کنارے پہ واقع تھا۔ اس دریا کا نام ستلج ہے جو آج بھی اپنی دہشت و وحشت کے ساتھ رواں دواں ہے۔ پہلے یہ دریا پاک پتن کے شہر کے قریب تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ دریا پاک پتن شہر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر بہہ رہا ہے۔ جب یہ دریا شہر والی جگہ پہ بہتا تھا، اس وقت حضرت بابا فرید اسی دریا کے کنارے سے پانی استعمال کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ دریا کے کنارے پہ اپنی کوئی چیز دھو رہے تھے، بالکل اسی وقت تھوڑا آگے ایک عورت پانی بھر رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ بابا جی اپنی چیز دھو رہے ہیں تو اس نے کہا کہ بابا جی نے سارا پانی خراب کر دیا۔ جب بابا جی نے سنا تو فرمایا آج سے کنارہ یا پتن پاک ہے۔ اسی طرح یہ اجودن سے پاک پتن ہو گیا۔ بابا جی صوفی بزرگ شاعر ہیں۔ آپ پنجابی کے پہلے شاعر بھی مانے جاتے ہیں۔ اٹھ فریدا جاڑو دے مسیت، تو ستا تیرا رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پرید۔ پاک پتن سے ایک سڑک نکلتی ہے جو ملتان سے دہلی جاتی ہے۔ پہلے یہ کچی تھی جس کو پرمنٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، اب اسے غنی روڈ کہا جاتا ہے۔ یہ انگریز دور میں ایک اہم تجارتی راستہ تھا۔ یہاں پر 2 قومیں آباد تھیں، وٹو اور جویا۔ یہ غیر مسلم قوم تھی جو چچا یا تایا کی اولاد ہیں۔ بعد میں بہت ساری قومیں یہاں آباد ہو گئیں۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔